بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اہل علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے قرآن میں الأمی، الأمی، تو اسی حوالے سے وہ جو اس کا مرغوب معنی ہے، زبانوں پر زد عام ہے، وہ اس کا یہ معنی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں، قرآن و سنت سے دیکھیں تو اس کا معنی ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے، ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اور باقی جو میں نے آپ کو عرض کی تو یہ سارا آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی پر ہمارا موضوع ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت اور حقانیت قرآن، قرآن کی حقانیت۔ یہ بات یاد رکھیے، امی لفظ یہ قرآن کی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی طرف اشارہ کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جو نبی امی ہیں یعنی امی نبی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امی صفت کو الرسول اور النبی کے بعد ذکر کیا ہے۔ رسول اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کی طرف اللہ سے وحی آئے اور انہیں شریعت بھی عطا کی جائے، انہیں شریعت بھی عطا کی جائے، چاہے اس میں ترمیم ہو یا رد و بدل ہو، کچھ ترمیمات کے ساتھ انہیں عطا کیے جائے، اس سے بولتے ہیں رسول۔ اور النبی یہ نابا سے ہے، لفظ نابا سے، نابا کا مطلب خبر، النبی بولتے ہیں خبر دینے والا، النبی بولتے ہیں خبر دینے والا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو خبر دینے والے، جو امی ہیں، جو کیا ہے امی ہیں، اس کا عام جو معروف معنی چلتا ہے وہ چلتا ہے جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے، دنیا کے کسی استاد سے آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، دنیا کے کسی استاد سے آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے جو سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ ایسا کرتے ہوتے تو جو قرآن پر ابھی اعتراض کر رہے ہیں، آپ کے نبوت و رسالت پر ابھی اعتراض کر رہے ہیں، پھر باطل کرنے والے، باطل کی طرف جانے والے وہ مزید شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے فرمایا آج دنیا میں دنیا کے کسی استاد سے پڑھے لکھے نہیں، ہاں آپ کو پڑھانے والا کون ہے؟ دنیا میں کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا، کسی استاد نے، کسی دنیاوی استاد نے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اسی ذات نے آپ کو پڑھایا بھی ہے، لکھنا سکھایا بھی ہے، اسی ذات نے آپ کو سکھایا، اس ذات نے آپ کو علم عطا کیا۔ تو امی کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھے بلکہ اللہ سے پڑھے ہوئے، بلکہ اللہ سے پڑھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس معاشرے میں رہنے والوں کو امیین کہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کیا اس ذات نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ یہاں امی کا مطلب ہوگا ان پڑھ، یہاں کیا ہوگا ان پڑھ معاشرے میں، جاہل معاشرے میں اپنے رسول کو بھیجا۔ آپ کا
پر کیوں ہیں اور حضور کی ذات پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عرب معاشرے میں وہ نہ کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھتے تھے، ان کا پڑھنے لکھنے کا رجحان ہی نہیں تھا، وہ پڑھنے لکھنے سے عاری تھے، غافل تھے۔ جب پڑھتے لکھتے نہیں تھے اور معاذ اللہ ان کی طرف وہ کوئی رسول بن کر بھی نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان پڑھ رہے، وہ ان پڑھ رہے، وہ جاہل رہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو آپ کا 19 لقب یہ ہے کہ دنیا کے استاد سے تو نہیں پڑھے، مگر رب نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا، رب نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ کیا ہمیں اور آپ کو سکھایا؟ نہیں، سب سے پہلے رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا، اور پھر مصطفیٰ نے امت کو سکھایا، مصطفیٰ نے امت کو سکھایا، حضور نے امت کو سکھایا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ النساء میں اپنے حبیب کو علم عطا کرنے کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، مصطفیٰ اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، علم کے جس گوشے کو نہیں جانتے تھے، اس کا تعلق زمینی علوم سے ہو، اس کا تعلق آسمانی علوم سے ہو، فضائی علوم سے ہو، سائنسی علوم سے ہو، نفسیاتی علوم سے ہو، معاشرتی علوم سے ہو، معاشی علوم سے ہو، سیاسی علوم سے ہو، سماجی علوم سے ہو، علم کا جو گوشہ اے میرے مصطفیٰ آپ نہیں جانتے تھے، اس رب نے وہ سارے گوشے آپ کو سکھا دیے، وہ سارے گوشے آپ کو سکھا دیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جو علم کے بے انتہا گوشے اللہ نے آپ کی ذات پر کھول دیے اور آپ پر علوم کے بے شمار گوشے عطا کر دیے۔ فرمایا آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور پھر سورۃ الانشراح میں دیکھیے کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کا سینہ اقدس کھول نہیں دیا، اس کو وسعت نہیں عطا کر دی کہ دنیا جہان کے آخرت کے کل خزانے آپ کے سینہ اقدس میں ڈال دیے۔ اب علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے علوم آپ کو عطا کر دیے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ اقدس نہیں کھول دیا؟ اور پھر دیکھیے ہمارے اور حضور کے علم میں فرق، ہمارے اور حضور کے علم میں فرق۔ ہم علم پڑھتے ہیں 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بعد بھول جائیں گے۔ یہ جو آج کل سیمسٹر ہوتے ہیں نا، سیمسٹر فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، آئی سی ایس میں، آئی کام میں، باقی سائنسی شعبوں میں، اسلامک اسٹڈیز میں بھی آپ سیمسٹر آ گئے، مختلف علوم میں۔ اسٹوڈنٹ نے ایک سیمسٹر پڑھا، اگلے سیمسٹر میں گیا، پچھلا سیمسٹر جو پڑھا بھول گیا، ذہن سے اتر گیا۔ تیسرے میں گیا، چوتھے میں گیا، پچھلے بھول گئے، 7ویں 8ویں میں گیا، پچھلے بھول گئے۔ یہ ہے ہمارے علم کا حال، یہ ہے ہمارے ذہن کا حال۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو کیسا پڑھایا ہے؟ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، اے مصطفیٰ ہم عن قریب آپ کو اتنا پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ پھر کبھی بھولے گے ہی نہیں، آپ کو ایسا پڑھا دیں کہ بھول پھر آپ کے ساتھ بھی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہمارا علم ناقص ہے، کمزور ہے، کم فہمی پر مبتلا ہے،
اور کجی پر مبتلا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کا ان کمال کو، کمال در کمال کو ہے، اللہ کی عطا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو علم دے دیا، اب یہ دیکھیے، یہ الامی کا میں نے آپ کو ایک معنی بتایا، اب اس کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں۔ ام کا مطلب ہے جڑ، لغت کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ جڑ، اوریجن، کسی چیز کی اصل، اسے بولتے ہیں ام، اسے بولتے ہیں ام۔ سورۃ الفاتحہ اسے کہا جاتا ہے ام الکتاب اور ام القرآن، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ام الکتاب بھی سورۃ الفاتحہ کو۔ اب یہ اسے ویسے ہم عام اس کا معنی ام کا کرتے ہیں ماں، یہ معروف معنی ہے، لیکن لغت کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا اصل جڑ، یہ اس کا معنی لغت کے لحاظ سے۔ ام القرآن، ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ام القرآن اور ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں کہ قرآن میں جتنے مضامین، مفاہیم، اسرار العروض بیان ہوئے ہیں، احکام بیان ہوئے ہیں، سورۃ الفاتحہ ان سارے علوم کا مجموعہ ہے، ان سارے علوم کا مجموعہ ہے، علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔ اب تاجدار کائنات ایسی ذات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اولین اور آخرین سارے علوم کو جمع کر دیا، اور جس ذات میں سارے علوم جمع کر دیے جائیں اس ذات کو امی نبی کہا جاتا ہے، اس ذات کو امی نبی کہا جاتا ہے کہ اس ذات میں سارے علوم جمع ہیں۔ اور پھر اور سنیے، ام القرآ یہ مکہ المکرمہ کا لقب ہے، مکہ مکرمہ کا لقب کیا ہے؟ ایک نام ام القرآ، قرآن میں ذکر ہے ام القرآ، بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل، بستیوں کی جڑ، ام القرآ کہا گیا مکہ مکرمہ کو۔ اب اس کو کس لیے کہا گیا ام القرآ؟ ہمیں احادیث روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے، اس کی اصل، اس کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا ہے، باقی ساری زمین مکہ مکرمہ سے پھیلائی گئی ہے، ایکسپینڈ کی گئی ہے ساری روئے زمین۔ تو مکہ مکرمہ یہ ساری روئے زمین کی اصل ہے، جا رہے آغاز ہے، بنیاد ہے، ابتدا ہے، جہاں سے باقی ساری روئے زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح ساری زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا ہے اور یہ اصل ہے، جڑ ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کی ابتدا، اس پوری کائنات کا آغاز جس ذات سے ہوا، جس خلقت اول سے ہوا، جس نور اول سے ہوا، اس نور کو، اس نقش اول کو اور کچھ نہیں کہتے بلکہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کی ذات اقدس ہے، آقا کی ذات اقدس سے ساری کائنات کو پھیلایا گیا، آقا کی ذات اقدس سے ساری کائنات کو پھیلایا گیا، آقا کے نور اول سے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں، اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے یہ پھیلایا گیا، عرض کو، ساری کائنات کو پھیلایا گیا۔ یاد رکھیے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت سے سارے انبیاء کرام کی نبوتیں ٹوٹی ہیں، حضور کی رسالت سے سارے رسل اعظام کی رسالتیں ٹوٹی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل اعظام تشریف لائے ان کا منبع اور مصدر تاجدار کائنات ہیں، حضور اول الانبیاء ہیں اور حضور اول الرسل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ایسے رسول و نبی ہیں کہ انبیاء کو نبوت آپ کے صدقے ملی ہے اور رسولوں کو رسالت
صدقے بھی دی ہے، اس لیے آپ امی نبی ہیں، اس لیے آپ امی نبی ہیں۔ تو بات کم فہم کم علم لوگوں کو سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ انہوں نے باقی لوگوں کی طرح دیکھ کر اس کا ترجمہ کر دیا ان پڑھ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری کائنات کو سکھانے والے ہیں، ساری کائنات کو سکھانے والے ہیں، اور پھر قرآن کی حقانیت پر اسی تناظر میں اعتراض کیا گیا، گستاخی کی گئی کہ معاذ اللہ جیسے صحابہ کرام کو جیسے سمجھ آئی انہوں نے قرآن میں لکھ دیا، جو بھی گرامر کی غلطی تھی وہ قرآن میں لکھ دیا۔ یہ تو مستشرقین بدبختوں کا اعتراض ہے جو قرآن کی حقانیت پر کرتے ہیں۔ اسلام میں پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے داخل ہو گئے ہیں، لوگ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، تمسخر کرتے ہیں منبر پر بیٹھ کر، اور اسی زبان کو پھر اسلامی احکام پر چلا دیتے ہیں، گستاخی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ قرآن کی حقانیت کے بارے میں سنیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَ، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ جو منکر ہے کافر وہ کہتے ہیں آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لاتے، اپنے پاس سے قرآن کو بنا لے۔ فرمایا حبیب قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ حضور اپنی طرف سے قرآن نہیں کرتے، نہ صحابہ کرام نے کرا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسا قرآن اللہ رب العزت نے اتارا اور جیسا حضور نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے ویسا ہی درج کر دیا، ویسا ہی لکھ دیا، اور ویسا ہی قرآن محفوظ ہو گیا، ویسا ہی قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب ایک اور آیت مبارکہ سنیں سورہ یونس کی، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے بدل دیں۔ منکرین حضور سے کہتے تھے کہ یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا ہے، آپ کوئی اور قرآن لے آئیں، اس کو بدل دے، تحریف کر دیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے حبیب آپ فرما دیں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، مجھے یہ حق نہیں ہے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ قرآن کو بدلنے کا حضور نہیں بدل سکتے تھے، قرآن میں رد و بدل انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ کا یہ منصب نہیں، بس ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں، آپ اسے جمع فرما دیں، امت تک پہنچا دیں۔ تو معاذ اللہ پھر صحابی کی کیا مجال ہوئی کہ وہ غلط گرامر قرآن میں لکھ دے، غلط لفظ لکھ دے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ گستاخانہ اور بے ادبی کے جملے ہیں۔ ہر مفتی کو، ہر عالم دین کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ بڑا اہم منصب ہے، اگر یہ بڑی عظمت والا ہے تو بڑی حساسیت والا بھی ہے۔ تبلیغ دین، احکام دین کو پھیلانا، پہنچانا۔ اور پھر دیکھیے قرآن ہی کہتا ہے اسی کے بارے میں، قرآن مزید بیان فرماتا ہے کہ قرآن وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ یونس میں یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر کر لیا گیا ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے پاس سے کر لے۔ قرآن تو واضح طور پر اپنی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہاں علم دین پڑھنے والے معاذ اللہ حضور پر، صحابہ پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔
فرمایا لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے لوح میں یا احکام شریعت میں لکھا ہے اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد کیا، ما کان حدیث یفترا، یہ ایسا کلام نہیں ہے جسے گڑھ لیا جائے، یہ کوئی گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، تحریف سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کی ضمانت نہیں لی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، مگر قرآن کی لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور جو بھی چاہے مستشرقین کو اعتراض کرے یا مسلمانوں کے اندر کج فہم کا علم نکل آئے اور قرآن پر اعتراض کی جرات کرے، وہ باطل ہو سکتے ہیں، قرآن ہر چیز بھی باطل نہیں ہے، قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن حق ہے۔ سورۃ آل عمران میں سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور سورۃ الاسراء میں فرمایا کمال کر دیا اللہ رب العزت نے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اتارا کے ساتھ بھی ذکر کیا، اور آگے فرمایا یہ قرآن حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اتارا بھی حق کے ساتھ، اترا بھی حق کے ساتھ، اتارا بھی حق کے ساتھ، اترا بھی حق کے ساتھ۔ یہ قرآن تو یہ ہے۔ اور پھر جس طرح کی قرآن کے بارے میں یہ اس طرح قرآن کی حقانیت کو متزلزل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایمان کو اللہ رب العزت نے یہ بھی صراحت کر دی، فرمایا سنو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے، قرآن بڑی باعزت کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، باطل اس قرآن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، باطل اس قرآن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑی حکمت والے بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سورہ فصلت آیت 43 اور 42 میں اللہ نے فرمایا، اور سورہ زمر کی آیت مبارکہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عربیہ، قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں ذرہ بھر بھی کجی نہیں ہے، جس میں ذرہ بھر بھی کجی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یہ ہر طرح کے ٹیڑھ پن سے کجی سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے جو من نوعاً محفوظ ہے، جو من نوعاً محفوظ ہے۔ یہ سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے دور میں جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں رب تعالی ہماری عزت حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن پر، صاحب قرآن پر، اور جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اللہ کے حکم سے امت کے لیے، اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔